سعودی احمد صاحب، سندھ کے وکلا کیا لاہ عمل لے کر آ رہے ہیں اور جو وکلا کنونشن ہوا حال ہی میں اس میں کیا طے پایا؟ جی ابھی تک سندھ میں دو وکلا کنونشنز ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے پچھلے ہفتے جس دن یہ آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی اسی دن ایک وکلا کنونشن ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ ہفتے والے روز یہ پچھلے ہفتے سکھر میں کنونشن ہوئی ہے، اور جو ابھی تک لائے عمل اناؤنس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ 3 دن ہڑتال ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ٹوکن سٹرائکس کنٹینیو کریں گے۔ دوسرا اس میں یہ تھا کہ باقی بار ایسوسیشنز کے ساتھ مل کے اس میں ایک لانگ مارچ بھی اور ریلیز بھی وہ پلان ہو رہی ہیں، اور پھر باقی سیاسی جماعتوں سے جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، لیبر کی، میڈیا کی تنظیمیں ہیں، ان سے رابطے جاری ہیں کہ اس امینڈمنٹ کو جوائنٹلی، کیونکہ یہ مسئلہ صرف وکلا کا نہیں ہے، مسئلہ پوری عوام کا ہے، تو تمام عوامی نمائندوں کو ساتھ اس میں ملا کے موومنٹ آ کے لے کے چلیں۔ مگر سعودی احمد صاحب، جو سندھ کے وکلا ہیں وہ کتنے متحد ہیں، اور جو حال ہی میں پورے پاکستان میں بار کونسلوں کے انتخابات ہوئے تو سندھ کے اندر نمبر گیم کیا ہے؟ کون سا گروپ حاوی ہے؟ اور جو آخری نتائج سندھ سے آئے ہیں بار کونسلوں کے حوالے سے وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، اس میں گروپس جو ہیں اس میں وہ تو تقریباً گروپس کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو اینٹی 27th امینڈمنٹ ہے، باقی وکلا کے کئی، اور سندھ میں خاص طور پہ صرف 2 گروپس نہیں ہیں، سندھ میں ڈیفرنٹ گروپس بھی، انٹیریئر سندھ میں بھی اور اربن سندھ میں بھی ڈیفرنٹ گروپس ہوتے ہیں، مگر یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ ابھی یہ 3 یا 4 دن پہلے ایک جو 27ویں ترمیم کے خلاف جو سندھ بار کونسل کے 9 منتخب ارکان تھے ان کی طرف سے ایک ریزولوشن آئی، وہ 33 میں سے 18 نے اس پہ دستخط کیے تھے، اور اس ریزولوشن کے بعد 3 مزید 9 منتخب ارکان نے اس کو انڈورس کیا تھا، تو 33 میں سے 21 نے 27ویں ترمیم کے خلاف بیان دیا اور یہ کہا کہ ہم اس کو ہر پلیٹ فارم پہ اپوز بھی کرتے ہیں، کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور اس کو پروٹیسٹ بھی کریں گے۔ تو اب صلاح الدین صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کیا کردار ہے سندھ کے اندر 27ویں ترمیم کے حوالے سے، اور کیا آپ کے وکلا کے اندر پیپلز پارٹی کے سپورٹرز بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں؟ جی یقیناً کچھ پیپلز پارٹی کے بار کونسل میں بھی اراکین الیکٹ ہوئے ہیں، مگر ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی جن کو سپورٹ بھی تھی وہ بھی کم سے کم 27ویں ترمیم کی حمایت میں کوئی بیان نہیں دے رہے، بلکہ ان میں سے بھی زیادہ تر جو ہے وہ اسی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک ایٹ لیسٹ سندھ کی حد تک ایک بڑی کلیئر کٹ ریئلائزیشن بھی ہے کہ اب 28ویں ترمیم بھی آئے گی، اور اس میں جو صوبائی خود مختاری کے حوالے، NFC کے حوالے سے ایسی چیزیں ہوں گی جس پہ کوئی بھی پارٹی جو سندھ میں سیاست کرتی ہے ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، اور یہ چیز غالباً پیپلز پارٹی اور ان کے جو وکلا نمائندے ہیں ان کو بھی اس چیز کا بخوبی احساس ہے۔ ٹھیک ہے، اب سر یہ بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے جو سپریم کورٹ سے استعفے دیے ہیں، تو کیا اب ان کے ساتھ بھی کوئی سندھ کے وکلا کا رابطہ ہوا ہے، اور کیا وہ بھی اس تحریک کا حصہ بنیں گے؟
دیکھیں میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی ابھی کوئی براہ راست رابطہ ہو. ابھی استعفے آئے ہیں نیچرلی، اب ان کے باقی دیگر بھی پرسنل معاملات بھی ہوں گے. مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ان بہادر جج صاحبان کو جن کی قربانی بھی ہے، اور یہ صرف یہ پوری ایک قوم کے لیے، عدلیہ کے لیے، وکلا برادری کے لیے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ آپ اتنے اچھے قابل فاضل ججز سے آپ ان شارٹ ٹرم پولیٹیکل آبجیکٹیوز کی وجہ سے آپ محروم ہو جائیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان جج صاحبان کو بھی آہستہ آہستہ نیچرلی آن اے ٹائم آف دیئر اون چوزنگ ان کو سامنے آ کے جو حالات ہیں ان کے اوپر ضرور اپنی رائے دینی چاہیے. اپنی رائے دینی چاہیے. آپ نے کہا کہ سول سوسائٹی اور یہ سب کا مسئلہ ہے 27ویں آئینی ترمیم، تو کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جس تحریک کا اعلان کیا ہے، اب وہ جمعے سے جو ہے پرسوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک کا آغاز ہوگا، تو کیا سندھ کے وکلا جو ہیں اس تحریک کا حصہ بنیں گے، یا کوئی رابطہ آپ کا ہوا ہے محمود اچکزئی صاحب سے؟ جی ویسے جو لائرز ایکشن کمیٹی بنی تھی، اور وہ تو پورے پاکستان کے لیول پہ بنی تھی، ان کے رابطے ہوئے ہیں تحریک تحفظ آئین کے جو لیڈران ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ مزید رابطے کنٹینیو کریں گے. اور یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے. اور دیکھیں پہلے ایک ایسے ایشوز جو تھے، وہ ایک آپ کے پاس یہ بھی امید ہوتی تھی کہ بھائی آپ عدالت میں جائیں، اور عدالت سے ہمیں 100 شکایتیں رہتی تھیں، مگر یہ ہوتا تھا کہ بھائی چلیں وہاں جائیں گے، کوئی سنوائی ہوگی، شاید چانس کم ہے، مگر کم سے کم ایک ایونیو تھا، ایک فورم تھا. اب میں سمجھتا ہوں 27ویں ترمیم کے بعد جس طریقے سے مکمل ایک جوڈیشل فورم کو ایک انصاف کا جو ایونیو تھا وہ مکمل طور پہ بند کرنے سے آپ بیسیکلی لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف پھر ایجیٹیشن ہی کریں، پروٹیسٹ سے، سڑکوں میں ہی اپنے جو مسائل کا حل حاصل کریں، کیونکہ عدالتوں کے تو دروازے بند ہو گئے. ٹھیک ہے صلاح الدین صاحب، یہ بتائیں اب چونکہ آپ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں، وفاقی آئینی عدالت کے خلاف ہیں، تو کیا سندھ کے وکلا نے کم از کم یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی وکیل اب وفاقی آئینی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوگا؟ اس میں ابھی جو لائرز ایکشن کمیٹی جو نیشنل لیول پہ تھی، اس پہ یہ ایشو ریز کیا ہوا ہے کہ کیا اس میں کیا اپروپریٹ میجر ہوگا، چاہے وہ مکمل بوائیکاٹ کا ہو یا ایک ٹوکن بوائیکاٹ کا ہو. کیونکہ دو تین ایشوز اس میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس عدالت کی لیجیٹمیسی بالکل کوئی وکیل جو ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. دوسرا ایک جو ایشو یہ سامنے پیش آئے گا وہ یہ ہے کہ غالباً کوئی 18,000 مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے یہ وفاقی آئینی عدالت میں بھیج دیے گئے ہیں یا بھجوائے جا رہے ہیں. اب وہ ایک ایشو ہے کہ اگر مکمل بوائیکاٹ کیا جاتا ہے تو ان 18,000 مقدمات میں، جس میں یقینی بات ہے کہ کوئی 1,00,000 2,00,000 اس میں سائلین انوالوڈ ہوں گے، تو ان کا پھر کیا کیا جائے. تو اس پہ جو ایکشن کمیٹی ہے وہ اس پہ غور کر رہی ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ پاکستان بھر میں پاکستان بار کونسل کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں، اور شاید آپ بھی اس میں پاکستان بار کونسل کے لیے امیدوار ہوں گے، تو کتنا امکان ہے پاکستان بار کونسل میں آپ کی سوچ رکھنے والے وکلا کی کامیابی کا؟ ہماری خواہش تو یہی ہے کہ ایسی اکثریت آئے پاکستان بار کونسل میں. اور دیکھیں نتائج تو ہر جگہ سے
ایک ماں سوائے خیبر پختونخوا سے جہاں انڈیپینڈنٹ گروپ کو اکثریت حاصل ہوئی ہے، باقی اور اسلام آباد سے، مگر اسلام آباد میں تو صرف ایک سیٹ ہوتی ہے، باقی جگہوں سے پنجاب، سندھ، بلوچستان میں انڈیپینڈنٹ گروپ کی اکثریت نہیں ہے بلکہ وہ اقلیت میں ہیں، اور ہونا تو یہی چاہیے کہ جو ووٹ ملا ہے وہ تو 27ویں ترمیم کے خلاف ملا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو نے ووٹ لیا ہے وہ کیا ووٹ کی پاسداری کرتے ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس تو بہت سارے حربے ہوتے ہیں انڈیوس بھی کرنے کے اور تھریٹن بھی کرنے کے، مگر مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اکثریت پاکستان بار کونسل میں ایسے لوگوں کی ہوگی، ایسے وکلا کی ہوگی جو 27ویں ترمیم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔